ہماری اس خاص قربت کے بعد یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میں جیسے ہی ان کے گھر داخل ہوا، ان کے چہرے پر ایک گرم جوش مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا تو میں نے ان کی کمر کو پیار سے ہلکا سا چھوا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑے اور بولے، وقت بہت کم ہے بیٹا، جیسے سمجھایا تھا ویسے ہی کرنا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ فوراً بولے، 11 بجے سے پہلے میں تمہاری ماں کو سٹیج پر دلہن کے پیچھے لے آؤں گی۔ تم بھی سٹیج پر آ جانا اور ہمارے پیچھے کھڑے ہو جانا۔ میں وہاں ان کے قریب سے ہلکا سا پیار ظاہر کروں گی۔ وہ مڑ کر دیکھیں گی تو میں ہی ہوں گی۔ تم تب ان کی طرف بالکل نہ دیکھنا۔ میں بار بار یہی کروں گی۔ پھر جب 11 بجے بجلی جائے گی، جنریٹر آن ہونے تک ہلکا سا قربت کا احساس دلانا۔ انہیں تو محسوس ہو جائے گا کہ یہ میرا ہاتھ نہیں، لیکن ان کے رد عمل سے مجھے ضرور پتہ چل جائے گا کہ ان کا دل کتنا پاک اور شریف ہے۔ پھر اگلی بات طے کریں گے۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب وہ چپ ہوئی تو میں نے پوچھا، مجھے کتنا قریب جانا ہے آنٹی؟ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ہلکے سے، جیسے ہوا کا جھونکا۔ اگر وہ خاموش رہیں تو تھوڑا سا اور پیار سے۔ میں نے کہا، کیا مطلب آنٹی؟ سمجھ نہیں آیا۔ آنٹی نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا اور ہنستے ہوئے بولی، ارے میرے انجان بچے، تجھے تو سب کچھ سکھانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی کمر پر رکھتے ہوئے بولی، پہلی بار تو ایسے بالکل ہلکا سا، جیسے غلطی سے چھو گیا ہو۔ انہوں نے میرا ہاتھ ہلکی سی حرکت دی۔ اگر تمہاری امی خاموش رہے تو پھر تھوڑا سا اور قریب سے، پیار بھرا۔ میں مسکرا کر سر ہلایا۔ ان کی اس قربت سے میرے دل میں ایک عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ آنٹی نے فوراً محسوس کر لیا اور اپنی ران کو ہلکا سا گڑتے ہوئے بولی، اگر وہ اس پر بھی خاموش رہیں تو اگلی بار اور بھی پیار سے، لیکن اگر وہ جھک جائیں، جو بہت کم چانس ہے، تو تم ان کی کمر کو سہلاتے رہنا، لیکن اگر انہوں نے مڑ کر دیکھا اور چہرے پر ناراضی آئی تو فوراً پیچھے ہٹ جانا۔ یہ سنتے ہی مجھے ڈر لگا۔ میں نے کہا، آنٹی اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ آنٹی سیدھی ہوئی، سنجیدہ لہجے میں بولی، دیکھو، اسی لیے میں پہلے خود ان کے قریب جاؤں گی، انہیں عادی کروں گی کہ انہیں لگے کہ یہ سب میں ہی کر رہی ہوں۔ لیکن اگر وہ تمہارے اور میرے ہاتھ کا فرق پہچان لے اور ہل جائے تو پہلی یا دوسری بار ہی تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اگر سخت رد عمل آیا تو فوراً بھاگ جانا، میں سنبھال لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، میرے سر کو، یا اور بولیں، ڈرو مت، بالکل میں ہوں نا، میرے ہو، سہلایا اور اوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑتے ہوئے کہا، اب جاؤ اور جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا، اس سے ہٹ کر کچھ مت کرنا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر ان کے کندھوں کو پیار سے چھونے کی کوشش کی۔ آنٹی میری اس شرارت پر ہنس پڑی اور بولے، بدمعاش، اتنے دن آیا ہی نہیں، اور اب جب وقت نہیں وہاں کھینچنے لگا ہے۔ اتنے دن کہاں غائب تھا ماں؟ میں شرمندہ سا مسکرا کر میں ہنس پڑا، کیونکہ مجھے آنٹی کی طرف آنے میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ اگر وہ نہ بلاتے تو شاید آج بھی میں ان کے قریب نہ آتا۔ وہ خود ہی بولے، اچھا اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے، رات شادی میں ملتے ہیں۔ میں نے کہا، آنٹی بس خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے۔ اگر امی نے مارا تو؟ وہ زور سے ہنس پڑی اور بولی، اس عورت کے حسن اور پیار کے لیے لوگ دنیا جیت جاتے ہیں اور تم مار سے ڈرتے ہو؟ کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا بیٹا۔ پھر ہنستے ہوئے مزید بولی، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو بس پہلا امتحان ہے، اس کے بعد آگے دیکھیں گے۔ انہوں نے میرے گال کو پیار سے کھینچا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتی، آہاں وہی ہوگا، میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ مسکرائیں، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم بھی یاد کرو گے کہ کس سے دوستی کی تھی۔ پھر بولی، اب جلدی گھر جاؤ، مجھے بھی تیاری کرنی ہے۔ میں پھر ان سے گلے ملا اور گھر کی طرف نکل پڑا۔ گھر پہنچا تو امی نے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ مجھے آتے دیکھ کر بولی، جلدی آؤ، کھانا کھا لو، پھر شادی پر بھی جانا ہے۔ میں کچن کی طرف بڑھا۔ امی نے مجھے کھانا دیا اور خود باہر چلی گئیں۔ میں کھانا کھانے لگا۔ کھانا ختم کر کے برتن واش بیسن میں رکھے اور باہر نکلا تو امی لانج میں نہیں تھی۔ میں ان کے کمرے کی طرف چلا گیا کہ کپڑوں کے بارے میں پوچھ لوں کہ کیا پہنوں۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ایک لمحے کو میرا عدل رک سا گیا۔ امی نے ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
बाल खुले कमर तक लहरा रहे थे और वो आईने के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उन्होंने आईने में ही मुझे देख लिया, लेकिन वो मेकअप में मशगूल रही। ने के जिस्म से एक हल्की सी खुशबू फैल रही थी जो पूरे कमरे को महका रही थी। मैंने आईने में उन्हें देखा तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने ब्रश चेहरे पर फेरते हुए पूछा, हाँ क्या बात है? मैंने आईने में उन्हें देखते हुए फिर नजरें झुकाकर कहा, वो मेरे कपड़े कौन से हैं, क्या पहनो? अम्मी ने एक खूबसूरत अदा से सर झटका, बाल एक तरफ हो गए और वो सीधी खड़ी हुई। उनकी ये अदा इतनी दिलकश थी कि मैं उन्हें देखता रह गया। अम्मी ने मुझे यूं ताड़ते देखा तो मुस्कुराकर बोली, मुझे ही देखते रहोगे या जाकर तैयार भी होगे? मैंने फौरन कहा, अम्मी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह, कहीं नजर ना लग जाए। मेरे लहजे में ऐसी खलूस थी कि अम्मी हंस पड़ी, मुड़कर आईने में खुद को देखने लगी। मैंने मजीद कहा, देख लें, आप आज कितनी खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने माथे पर हल्की सी सलूट डालते हुए शरारती लहजे में पूछा, तो क्या मतलब आज प्यारी लग रही हूं? क्या मैं रोज प्यारी नहीं लगती? मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, आप तो रोज ही प्यारी लगती हैं, आज तो बहुत ज्यादा। वो मेरी बात पकड़कर मजीद शरारत करने लगी, दोनों हाथ कमर पर रखकर बोले, तो अच्छा जनाब, रोज ही इसी तरह घूरते हैं कि मैं प्यारी लग रही हूं या नहीं? ये सुनकर मैं बौखला गया। कलथूम आंटी की तंबी याद आ गई कि अम्मी को जरा सा भी शक न होने देना। मैं सर खुजाते हुए बोला, वो आप इतनी प्यारी होती हैं कि खुद ही नजर आ जाती हैं, मैं जानबूझकर तो नहीं देखता। अम्मी संजीदा होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके मन से हंसी का फवारा छूट गया। वो हंसते हंसते दोहरी हो गई और उनकी ये मासूम हंसी सुनकर मेरा दिल भी खुशी से भर गया। उनकी ये मासूम और प्यारी हंसी सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वो हंसते हंसते सीधी हुई, मेरी आंखों में देखा और शरारती लहजे में बोले, अरे मेरे मना, तू बिल्कुल जवान हो गया है और मुझे पता ही नहीं चला। मैं फौरन शर्मिंदा हो गया, आंखें झुका ली। वो मुस्कुराते हुए बोले, चलो जाओ और स्टोर से कपड़े पहन लो, फिर हम चलते हैं। मैंने एक आखिरी नज़र उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट पर डाली और बाहर की तरफ मुड़ गया। दिल में एक अजीब सी गर्मी लिए स्टोर की तरफ चल पड़ा। कपड़े तब्दील करके जब बाहर निकला तो अब्बू लॉन्ज में बैठे खाना खा रहे थे। मैंने सलाम किया और उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे से निकली तो उन्होंने गले में 2 पट्टा डाल रखा था जो उनकी खूबसूरती को और भी दिलकश बना रहा था। अब्बू ने अम्मी की तरफ देखा और प्यार भरे लहजे में कहा, बेगम इत्मीनान से आ जाना, मैं बच्चों को देख लूंगा और अली का ख्याल छे रखना। अम्मी ने तशक्कुर भरी निगाहों से अब्बू को देखा और मुस्कुराकर बोली, चले ये तो अच्छा है, अब मैं खूब दिल लगाकर शादी में शिरकत कर लूंगी, वैसे भी बच्चे सो जाएंगे। अब्बू ने कहा, बेगम तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं घर हूं, बस अली का ख्याल रखना। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, बेटा बाहर आवारा गर्दी मत करना, माँ के पास ही रहना और इकट्ठे घर आना। मैंने सादतमंदी से सर हिलाया, जी अब्बू ठीक है, ऐसा ही होगा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि बाहर घंटी बजी। मैं उठकर दरवाजा खोलने गया